السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان اور میں ہوں ثاقب الاسلام۔ ٹرمپ انتظامیہ کی افغان پالیسی پر امریکہ اور روس کے درمیان الزامات کا تبادلہ۔ کیا روس اور پاکستان جیسے اسٹیک ہولڈرز اختلاف رائے کرنے کے بعد امریکہ کے لیے افغانستان میں مزید مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے آج کے شو میں۔ پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے۔ شروع کرتے ہیں ویو 360۔ شدت پسندی کی روک تھام کے لیے جامعہ الازہر کیا کر رہی ہے؟ ملاقات کراچی کے ایک ماہر 3D آرٹسٹ سے۔ پاکستان میں obviously ریلیٹیولی ایک بالکل ہی نئی آرٹ فارم ہے اور یہاں پہ تو بالکل بھی نہیں سکھایا جاتا۔ اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے ہالی ووڈ ہائی لائٹس۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ بحیثیت صدر امریکہ کو منقسم کرنے کا سبب بن رہے ہیں یا ملک میں موجود مختلف دھڑوں کو متحد کرنے میں کسی حد تک کامیاب رہے ہیں؟ چند ہفتے قبل سفید فام نسل پرستوں اور ان کے مخالفین کے درمیان شارلٹسول کے شہر میں پرتشدد تصادم کے بعد یہ بحث اب بھی جاری ہے۔ دوسری جانب تازہ ترین پولز بھی صدر کی عوامی مقبولیت پر جاری بحث کو ہوا دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں کیپٹل ہل پر موجود ہمارے نمائندے امان اظہر سے۔ جی امان، اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ جی ثاقب، صدر ٹرمپ نے پچھلے سال بحیثیت صدارتی امیدوار کے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ صدر کے طور پر امریکہ کو متحد کریں گے اور تقسیم نہیں ہونے دیں گے، اور اب 7 مہینے گزر گئے ان کو صدارتی منصب پر فائز ہوئے اور ابھی بھی لگ ایسے رہا ہے کہ ان کو اس معاملے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں کنیپیاک یونیورسٹی کی جانب سے ایک سروے کیا گیا جس میں اس سروے میں شامل 62% افراد نے یہ کہا کہ صدر ٹرمپ ایکچولی امریکہ کو تقسیم کرنے کا باعث ہیں، اور 31% کا کہنا تھا کہ وہ امریکہ کو متحد کر پائے ہیں۔ بہت بڑا فرق ہے، اور یہ بحث خصوصی طور پر جس طرح آپ نے کہا شارلٹسول کے اس پرتشدد واقعے کے بعد چل نکلی ہے جس میں صدر ٹرمپ نے دونوں سفید فام نسل پرستوں اور احتجاجیوں کو مورد الزام ان واقعات کا ٹھہرایا تھا۔ اسی تناظر میں ہم نے ایک رپورٹ ترتیب دی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے لیے یہ ہفتہ ملا جلا رہا۔ ریاست نیواڈا میں ریٹائرڈ فوجیوں کے گروپ سے گفتگو کے دوران صدر نے اتحاد کی بات کی۔ It is time to heal the wounds that divide us and to seek a new unity based on the common values that unite us. لیکن اس سے ایک ہی دن قبل فینکس میں الیکشن کیمپین سٹائل کی ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سیاسی مخالفین اور ذرائع ابلاغ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ساتھ ہی انہوں نے شارلٹسول کے واقعے کی ذمہ داری نسل پرست اور شہری حقوق کے کارکنان پر عائد کرنے کے اپنے بیانات کا دفاع بھی کیا۔ I got the white supremacists, the neo-Nazi, I got them all in there, let's say. But yeah, KKK, we have KKK. I got them all. So they're having a hard time. So what did they say? Right? It should have been sooner. He's a racist. ٹرمپ کی ریلی کے باہر بڑی تعداد میں احتجاجی موجود تھے جنہیں شارلٹسول کے واقعے سے تقویت ملی تھی۔ I'm really gobsmacked the way that man has been acting in office. It's been nothing but total disorder. لیکن اس کے باوجود صدر ٹرمپ کے چاہنے والے پر امید ہیں۔ He's amazing and he's right. He's right about everything. لیکن شارلٹسول کا واقعہ صدر ٹرمپ کی پہلے سے کم ہوتی عوامی مقبولیت کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا، یہ کہنا ہے تاریخ دان ایلن لخمین کا۔ Compared to other presidents and other crises who have brought the country together, Trump gets a failing grade. تجزیہ کار ہانس نوئل نے بذریعہ اسکائپ بات کرتے ہوئے کہا ٹرمپ کے حامی ان کے تنقیدی سٹائل کو پسند کرتے ہیں۔ وہ زیادہ تر سیاست دانوں کی طرح موضوعات پر گفتگو کرنے میں تجربہ کار نہیں ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ خصوصیت ہے، اور جو چیز انہیں پرکشش بناتی ہے وہ یہ کہ انہیں وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں جو لوگ کہتے ہیں، اور وہ کھیل کھیلنے کی ضرورت نہیں جو دوسرے کھیلتے ہیں۔ لیکن ٹرمپ کی دیگر کانگریسی لیڈران کے درمیان بڑھتی کشمکش کسی بڑے مسئلے کا باعث بن سکتی ہے، یہ کہنا ہے بذریعہ اسکائپ لیری سباتو کا۔ اس حوالے سے پہل کانگریس میں ریپبلکن ارکانوں کو کرنی ہوگی۔ وہ دونوں ایوانوں میں اکثریت میں ہیں اور اگلی بار وہ بیلٹ پر ہوں گے۔ ٹرمپ 2018 میں بیلٹ پر نہیں ہوں گے، لیکن یہ ارکان 2018 میں بیلٹ پر ہوں گے۔ جی آپ رپورٹ دیکھ رہے تھے۔ کچھ تجزیہ کار حلقوں کا واشنگٹن میں کہنا یہ بھی ہے کہ صدر کی ٹویٹس اور اوول آفس کا موجودہ جو انتظامی ماحول ہے وہ بھی صدر ٹرمپ کی عوامی مقبولیت کے لیے سازگار ثابت نہیں ہو سکا، اسی لیے
तवक्कुआत की जा रही हैं कि उनके जो नए चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल कैली, जिनकी तकर्रुरी जुलाई 31 को हुई और वो रिटायर्ड मरीन जनरल हैं, उनसे तवक्को है कि वो एक नज़्म ज़ब्त लेके आएंगे ओवल ऑफिस में और सदर तक मालूमात की जो तरसील है उसमें फ़िल्टर का काम करेंगे, जिससे एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि सदर ट्रंप की जो पब्लिक कॉन्डक्ट है वो और उनका जो पब्लिक इमेज है उसको स्टेबल करने में मदद मिल सकेगी। जी साकिब। अमान हज़रा में वाशिंगटन के सियासी मंजरनामे की अपडेट्स दे रहे थे कैपिटल हिल से। थैंक यू अमान। ट्रंप इंतजामिया की अफगान पॉलिसी पर रूस और अमेरिका के दरमियान आला सतह पर इल्ज़ामात का तबादला हुआ है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लैवरोव ने अमेरिका की अफगान हिकमत अमली पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि अमेरिका ताकत के ज़ोर पर अफगानिस्तान में सूरत हाल काबू में लाने की कोशिश कर रहा है, जो कि लैवरोव के अल्फाज में बेसूद होगा। इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए ट्रंप इंतजामिया के एक आला ओहदेदार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि रूस अफगानिस्तान में अमेरिका के किरदार के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के कमांडर जनरल जॉन निकलसन ने यकीन दिलाया है कि अमेरिका अफगानिस्तान में अमन चाहता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि दुश्मन समझ ले कि वो अस्करी एतबार से जीत नहीं सकता। We are now focused on a peaceful settlement in Afghanistan, and our end state is a peaceful reconciliation. That means there will be no terrorist attacks emanating from this region against the Afghan people or against the United States and its allies. अमेरिका का इल्ज़ाम है कि रूस अफगान तालिबान को असलहा फराहम कर रहा है, जबकि रूस अमेरिका पर अफगानिस्तान में दाइश की मदद का इल्ज़ाम लगाता है। दोनों फरीकी इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहा गया कि पाकिस्तान को मूरद इल्ज़ाम करार देकर अफगानिस्तान को मुस्तहकम बनाने में मदद नहीं मिलेगी। इस वक्त हमारे साथ हैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी में बैन अक़वामी उमूर के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम। डॉक्टर नजम, वेलकम टू व्यू 360। ट्रंप इंतज़ामिया का गोल था प्रेशर बिल्ड करना पाकिस्तान पे, लेकिन क्या इससे पाकिस्तान को अमेरिका से दूर होने का एक जो है इम्पैक्ट पैदा होगा, क्योंकि इससे वो रूस और चीन के ज़्यादा करीब हो जाएगा? मेरे ख्याल में पहली चीज़ तो ये ज़रूर याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान और अमेरिका इतने ज़्यादा करीब थे भी नहीं इस तकरीर से पहले। मतलब ये कि एक हालांकि एक ऑफिशियल अलायंस है, लेकिन पिछले कई सालों से पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए थे, उनमें बहुत टेंशन थी। इस तकरीर ने जो किया है वो ये कि उस टेंशन को एक तो हम बाहर ले आए, उसको हमने पब्लिक कर दिया, और उसकी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका यकीनन दूर हो गए। अमेरिका की नज़र में पाकिस्तान पहले ही दूर था। पाकिस्तान जो है अब उसको वहाँ एक बहुत गम और गुस्सा, जिसको एक इस्तिलाह में कहते हैं, वो उसकी एक शिद्दत है। तो यकीनन पाकिस्तान जो है और अमेरिका वो दूर हो जाएंगे। जहाँ तक सवाल है रूस का और चीन का, चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा जो थे वो बहुत गहरे थे, और पिछले कुछ सालों में खुसूसन सीपेक के हवाले से इनमें बहुत ज़्यादा इस्तेहकाम आया और ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। खुसूसन चीन की खारजा पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान अहम हो गया। रूस इसमें एक नया प्लेयर इस हवाले से है कि रूस जो है वो अपना एक तरह से मफाद देख रहा है। उसके पास एक बड़ी गेम है रूस और अमेरिका के ताल्लुकात में, और उसमें इस किस्म की चीज़ें जो हैं उसको एक मौका देती हैं कि एक और एलाई बनाए। तो मेरा ये ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान और रूस बहुत गहरे दोस्त हो जाएंगे, लेकिन इस मसले में रूस को एक ओपनिंग मिल गई है, और वो आपने देखा कि वो ओपनिंग रूस ने भी इस्तेमाल की और एक तरह से पाकिस्तान ने भी की। तो अगर ये स्टेक होल्डर जिस तरह पाकिस्तान है, अफगानिस्तान में अगर स्टेक होल्डर्स जो दूसरे हैं, पाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, चाइना, फिर ईरान, ये स्टेक होल्डर्स अगर अमेरिका के मुकाबले में आपस में इनमें यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि इंटरेस्ट तो सबका ही है अफगानिस्तान में, तो फिर किस तरह की सूरत हाल वहाँ पे नजर आती है? बिकॉज अमन के अलावा असर और रसूख भी तो एक गोल है, बड़ी जो ग्लोबल पावर्स हैं उनका और रीजनल पावर्स का भी। मेरे ख्याल में असल गोल ही असर वसूख है, और उसमें रीजनल पावर भी है। और उसमें एक और मुल्क है जिसका आपने जिक्र नहीं किया जो बहुत अहम है, और वो है भारत। भारत जो है उसका एक क्लियर इंडिकेशन दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि तुम जो हो, हम तुम्हें इस मोहल्ले का जो है वो चौकीदार बना रहे हैं, तुम अफगानिस्तान में भी ज़रा ख्याल रखो, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम, भारत जो है वो अफगानिस्तान में अब इन्वेस्ट करेगा, अमेरिका को पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे या उतने नहीं लगाने पड़ेंगे। और दूसरी एक तरह से विंक विंक, तुम पाकिस्तान पे भी नजर रखो, हमारी तरफ से इजाजत है। इसका एक बहुत बड़ा जो असर पड़ेगा वो सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान में तो तशवीश है ही है। इसका असर जो है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज्यादा चीन की तरफ पड़ेगा, और चीन इसको जो है बहुत मोहतात और अंदाज से देखेगा। तो आपको लगता है कि ये स्टेक होल्डर्स अमेरिका और इंडिया के मुकाबले में अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे, अपनी कमिटमेंट को एक दूसरे के साथ, अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करेंगे?
میرے خیال میں مقابلہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ایک طرف امریکن کیمپ ہوگا اور ایک طرف یہ رشین یا چینی کیمپ ہوگا اور ان کی جنگ ہوگی، لیکن جو گریٹ گیم ہے، جو انفلوئنس کی گیم ہے، اس میں یقیناً یہ سارے کے سارے پلیئر جو ہے متحرک ہو جائیں گے، اور ایک طرح سے آپ کو ایک افغانستان کا تو کانفلکٹ ہے ہی ہے، اب آپ کو یہ جو گلوبل کانفلکٹ ہے، گلوبل گریٹ گیم ہے، وہ اس کے اوپر جب آ جائے گی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا. تو اب پاکستان کی، آپ کہتے ہیں مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا، اب پاکستان کی اور امریکہ کی نیکسٹ مووز کیا ہونی چاہیے؟ امریکہ نے اپنا جو تنبیہ پاکستان کو تھی وہ دے دی، پاکستان نے ری ایکشن بھی شو کر دیا، اوپننگ مووز ہو گئی، نیکسٹ موو کیا ہونی چاہیے؟ اب وہ دونوں جو ہے نا وہ سینہ انہوں نے پیٹ لیا. اب نیکسٹ موو یہ ہے کہ غصہ دکھائیں گے، تھوڑی سی ناراضگی دکھائیں گے. میرا امید اور ہوپ یہ ہوگا کہ اس کے بعد تھوڑی سی عقل جو ہے وہ واشنگٹن میں واپس آ جائے گی، یا کم از کم یہ احساس آ جائے گا کہ یہ خالی دھمکیاں دینے سے بات نہیں ہوگی، یہ مسئلہ بھی پیچیدہ ہے، یہ ماحول بھی پیچیدہ ہے، یہ ریجن بھی پیچیدہ ہے. میرے خیال میں آئی ہوپ کہ 2-3 چیزیں ہوں گی. پہلے جو چیز ہے وہ تو میرے خیال میں آپ کو پاکستان پہ اور زیادہ پریشر نظر آئے گا. آپ کو ان قریب کوئی اس قسم کی اناؤنسمنٹ نظر آئے گی کہ پاکستان کی ملٹری ایڈ پہ آفیشلی جو ہے اس کو کم کر دیا جائے گا یا بند کر دیا جائے گا. پاکستان کی دوسری ایڈ کو بند کر دیا جائے گا. میرے خیال میں پاکستان کا جو نان نیٹو ایلائی اسٹیٹس ہے وہ بھی واپس لیا جا سکتا ہے. تو پہلا یہ میرے خیال میں اور پریشر آئے گا. دوسرا اسٹیپ آئی ہوپ یہ ہے کہ پریشر کا مقصد جو ہے وہ پاکستان میں کوئی تبدیلی لانا ہے نا، پاکستان کی پالیسی. میرے خیال میں دوسرا سٹیپ جو ہے وہ شاید یہ ہو کہ تھوڑا سا خیال یہ ہے کہ اچھا ہم یہ پریشر اگر لگا سکتے ہیں تو ہم یہ پریشر ہٹا بھی سکتے ہیں. یہ بتائیے ڈاکٹر نجم، آپ نے کہا کہ امید ہے کہ واشنگٹن میں عقل تھوڑی واپس آئے گی، تھوڑا یہاں پہ ٹیمپر جو ہے وہ چینج کیا جائے گا، لیکن اگر پاکستان کی پالیسی کو دیکھا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اپنی پالیسی میں کوئی بڑا شفٹ اس کو بھی لانا چاہیے؟ کیونکہ امریکہ کے جو الزامات ہیں پاکستان پہ ان کی تردید تو ہوتی ہے، لیکن یہ ایک سائیکل چلتا آ رہا ہے. پاکستان واٹ کین اٹ ڈو ڈفرنٹلی دس ٹائم؟ میرے خیال میں اس والی میں عقل کی زیادہ ضرورت واشنگٹن میں. اسلام آباد میں ہمیشہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے، ہر جگہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس والے کیس میں میرے خیال میں زیادہ ضرورت واشنگٹن میں ہے. پاکستان جو ہے وہ کچھ سالوں سے اپنے مقاصد کے لیے میرے خیال میں اس قسم کے اقدام اٹھا رہا ہے. میرے خیال میں یہ جو مسئلہ بن گیا ہے وہ اس لیے بھی کہ یہ جو الزام تھا پاکستان کا کہ یہ آپ کی سینکچریز ہیں یا یہ ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان بحیثیت حکومت جو ہے وہ طالبان کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن پاکستان کا علاقہ یوز کیا جاتا ہے جو پاکستان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. یہ الزام ایک حد تک درست تھا اور شاید ابھی بھی درست ہے، لیکن آج یہ بنسبت کم درست ہے. ڈاکٹر صاحب بہت سے سوالات ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں گفتگو یہاں پہ اپنی ختم کرنی ہوگی. آپ کی انسائٹ کا اور آپ کے وقت کا بہت شکریہ. مصر کی جامعہ الازہر کا شریعت اور فقہ پر تحقیق کے حوالے سے خاص مقام ہے. اب یہ درسگاہ دنیا میں اسلام کا وہ امیج بدلنے کی کوشش بھی کر رہی ہے جو القاعدہ اور داعش جیسی دہشت گرد تنظیموں کی سرگرمیوں سے پھیلا ہے. اس کوشش کا ایک حصہ ایسے علماء کے فتووں اور تبلیغ کو کنٹرول کرنا بھی ہے جو عدم برداشت کے پیغام کو ہوا دیتے ہیں. تفصیلات اس رپورٹ میں. مصر میں دہشت گرد جنگجوؤں نے اپنے پیچھے خریز تباہی کے آثار چھوڑے ہیں. چرچوں اور دوسرے دھماکوں میں معصوم جانوں کے ضیاع نے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ تشدد اور خونریزی کی ترغیب دینے والے انتہا پسند مذہبی رہنماؤں کی مذمت کرے. شیخ یوسف القرادوی جیسے سخت گیر مذہبی نظریات رکھنے والے علماء پر ایسے فتوے دینے کا الزام ہے جو پولیس، فوجی افسران اور عیسائیوں کو مارنے کا جواز دیتے ہیں. قرادوی اس الزام سے انکار کرتے ہیں. جولائی 2013 میں صدر محمد مرسی کو اقتدار سے ہٹا دیے جانے کے بعد سے اسلامی انتہا پسندوں نے تشدد کی کارروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے. ان کے بہت سے حمایتیوں کو جیل جانا پڑا اور کچھ پر شدت پسندی کے مقدمات چلائے گئے. مصر کے اعلیٰ ترین مذہبی اتھارٹی سمجھے جانے والے جامعہ الازہر کے شیخ احمد طیب کہتے ہیں کہ شدت پسندی کی تبلیغ کرنے والے علماء اسلام کے نمائندہ نہیں. فلیس الاسلام دین ارہاب. صرف چند لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے اسلام کو ہائی جیک کر لیا ہے اور وہ اس کی تعلیمات کو معصوم لوگوں کی قتل و غارت گری کے لیے غلط رنگ دے کر پیش کرتے ہیں، ان کی وجہ سے اسلام کو شدت پسند مذہب نہیں سمجھنا چاہیے. مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے بھی اسلام کی تجدید کے لیے کہا ہے تاکہ اس کا شدت پسندی سے وابستہ تاثر کم کیا جا سکے. جامعہ الازہر سے وابستہ مذہبی رہنماؤں نے شدت پسندی کی حوصلہ شکنی کے ایک طریقے کے طور پر قاہرہ کے میٹرو ٹرین میں فتویٰ بوتھ قائم کیے ہیں جہاں وہ مسافروں کو مذہب سے متعلق مشورے دیتے ہیں. جامعہ الازہر کے خطیب اعلیٰ شیخ محمد ذکیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسلام کے بنیادی عقائد ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں، لیکن اس کا امیج اور جدید دور میں اس کا استعمال لوگوں کی عام زندگیوں کے ساتھ میل کھانا چاہیے.
हर नई नस्ल इस्लाम की तालीमात से इस्तिफादा करती है। ये तालीमात नाकाबिल तब्दील हैं और जैसे अल्लाह ताला ने उतारी हैं वैसे ही रहती हैं, लेकिन साथ ही ये दरख्त की नई शाखों की तरह लचकदार भी हैं। पिछले कुछ बरसों से अल अज़हर ने अपनी मसाजिद में इंतहा पसंद खतीबों की तबलीग पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन जैसा कि शेख ज़की ने कहा, मीडिया जो उनके मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट करता है उन पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। एडवर्ड यूरेनियन के साथ सबा शाह खान, उर्दू VOA। प्रोग्राम में आगे भी और बहुत कुछ है। वर्ल्ड 11 क्रिकेट टीम का पाकिस्तान में स्केड्यूल अनाउंस हो गया है। 12 सितंबर को पहला मैच होगा। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के लिए लाहौर में क्या सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं, इसका जायजा आप पढ़ सकते हैं और वीडियोस में भी देख सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां दुनिया भर से ही ताज़ा तरीन खबरें और वीडियोस हमारी वेबसाइट पर हर वक्त मौजूद होती हैं। बिल्कुल सारा, और इसके अलावा प्रोग्राम में कराची के एक नौजवान 3D आर्टिस्ट से मुलाकात है और हॉलीवुड की कुछ चटपटी खबरें भी शामिल हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली कुछ अहम वाक़यात की झलकियाँ वर्ल्ड व्यू में। 2010 में फौज की जानिब से माजूल की जाने वाली थाईलैंड की साबिक वज़ीर-ए-आज़म यिंगलक शेनावत्र अपने खिलाफ गफलत केस के अदालती फैसले से पहले मुल्क से चली गई हैं। इल्जामात साबित होने पर यिंगलक को 10 साल तक की सजा मिलने का इम्कान था। बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने के खतरे के साथ समुद्री तूफान हार्वी के आज अमरीकी रियासत टेक्सास के साहिल से टकराने का इम्कान है। अमरीकी नेशनल हरिकेन सेंटर ने तूफान की शिद्दत का दर्जा बढ़ाकर 2 कर दिया है। अमरीका में इस शिद्दत का तूफान सन 2005 में फ्लोरिडा में आया था। म्यांमार की फौज के मुताबिक राखीन सूबे में रोहिंग्या बागी जंगजुओं के पुलिस चौकियों और एक आर्मी बेस पर हमले में कम से कम 32 लोग हलाक हो गए हैं। अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। जनूबी कोरिया की एक अदालत ने सैमसंग के सरबराह को रिश्वत सतानी का इल्जाम साबित होने पर 5 साल कैद की सजा सुनाई है। कंपनी के अरबपति सरबराह JY ली पर इल्जाम था कि उन्होंने जनूबी कोरिया की साबिक सदर पाक ग्योन हाई से मुराद के हसूल के लिए उनकी एक करीबी दोस्त को रिश्वत दी थी। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं कराची के एक नौजवान उबैदुर रहमान से, जिनकी बनाई हुई तस्वीरों पर हकीकत का गुमा होता है। क्योंकि उबैद 3D आर्ट में अपनी ये तस्वीरें बनाते हैं, वो इस आर्ट के माहिर हैं, लेकिन उन्होंने ये हुनर कैसे सीखा, इसकी कहानी भी उनकी तस्वीर की तरह ही बहुत हैरानकुन है। आइए देखते हैं। मेरा नाम उबैदुर रहमान है और मैं एक सेल्फ टॉट 3D एनामॉर्फिक चॉक आर्टिस्ट हूँ। 3D एनामॉर्फिक आर्ट बेसिकली एक 2 डायमेंशनल आर्ट फॉर्म ही है जो कि फ्लैट सरफेसेस पे की जाती है, लेकिन जब आप इस तरह से डिज़ाइन होती है कि जब आप उसको एक फिक्स्ड व्यू पॉइंट से देखते हैं तो वो आपको 3 डायमेंशनल इल्यूजन अपीयर होता है। शो का नाम है मेरे ऑन माई वे टू वंडरलैंड। इस शो में जो मैंने कोशिश की है, काम जितने भी हैं वो इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि उसमें वो एक जो भी ऑडियंसेस हैं मेरी, या जो भी व्यूअर्स हैं, उनको एक ड्रीम लाइक या फैंटेसी लाइक सिनारियो में ले जाया जा सके। ऐसी चीज़ें पेंट की हैं जो कि इन एक्चुअल एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर जनरलाइज किया जाए तो वो ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज़ या 6 डेज़ में एक आर्ट वर्क कंप्लीट हो जाता है। लास्ट ईयर जो है मुझे मौका मिला था, मुझे इनवाइट किया गया था जर्मनी में एक स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल है जो कि 6th फेस्टिवल था जर्मनी के एक शहर विलियम्सहेवन में। वहाँ पे एक ये यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि पहली दफ़ा कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट इस तरह के इवेंट में इनवाइट किया गया था। एक्सीडेंट के तौर पे मैंने एक इमेज पेंट की थी और जब नेक्स्ट डे उसका रिस्पांस मुझे काफ़ी अच्छा मिला तो नेक्स्ट डे फिर मैंने उसको प्रॉपर्ली स्टडी किया। मेरी हेल्प जो है वो एक अमेरिकन आर्टिस्ट हैं ट्रेसी ली स्टम, उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दी और वो एक तरह से मेरी विद टाइम मेंटोर बन गई और उनकी हेल्प से जो है मैंने अपने काम को एक्सपेंड किया, डेवलप किया।
ایکسپیرینس اس ایگزیبیشن کے لیے زیادہ ڈفرینٹ رہا بنسبت دوسرے ایگزیبیشن سے، کیونکہ یہ زیادہ انٹریکٹیو ہے اور جو یہاں پہ آرٹ ورکس ہیں ان کی کلر تھیم بہت وائبرنٹ ہے، بہت برائٹ ہے۔ یہ آرٹ فارم ایسا ہے کہ نا دنیا بھر میں کسی انسٹیٹیوٹ میں یا کہیں بھی سکھایا نہیں جاتا، پراپرلی یا فارملی نہیں سکھایا جاتا۔ پاکستان میں اسٹریٹ آرٹ سین اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہے اور اس طرح سے اتنے اسٹریٹ آرٹسٹ ہیں بھی نہیں، تو پاکستان میں آبویسلی ریلیٹیولی ایک بالکل ہی نئی آرٹ فارم ہے اور یہاں پہ تو بالکل بھی نہیں سکھایا جاتا۔ بہت ہی حیران کن تصویریں تھیں اس میں کچھ، اور مجھے سب سے امیزنگ بات عبید کی جو لگی وہ یہ کہ انہوں نے خود سے اس آرٹ کو سیکھا ہے۔ بالکل، اور مجھے جو چیز دیکھ کے حیرت ہے ثاقب وہ یہ ہے کہ ان کی بنائی ہوئی کافی ساری تصویریں میں اس سے پہلے آن لائن دیکھ چکی ہوں اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایک پاکستانی آرٹسٹ نے بنائی ہے۔ آئی ایم ویری ویری امپریسڈ، واقعی بہت زبردست، بہت ٹیلنٹڈ انسان ہے اور ان کی تصویریں کافی وائرل بھی ہوئی ہیں۔ بالکل، تو نیکسٹ کراچی ٹرپ میں انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ ان سے ملاقات کریں، لیکن یہ تو کراچی سے خبر ہوگی۔ ہالی ووڈ سے خبر یہ ہے کہ اداکار مارک والبرگ آج کل بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ اتنے پیسہ جو انہوں نے کمایا ہے، ان کا بینک اکاؤنٹ اتنا بڑا ہے، 2016 میں ہالی ووڈ میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والے اداکار وہ ٹھہرائے ہیں۔ بالکل، اور جناب والبرگ نے کتنی کمائی کی ہے اور یہ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں ہالی ووڈ ہائی لائٹس، اس میں شامل ہوتی ہیں ہالی ووڈ سے کچھ چٹپٹی خبریں۔ ایکٹریسز کے بعد فوربس میگزین نے اس ہفتے 2016 کے ہائیسٹ پیڈ ایکٹرز کی لسٹ جاری کی۔ دنیا بھر کے ایکٹرز کی اس لسٹ میں نمبر 1 ہیں ٹرانسفارمرز دی لاسٹ نائٹ کے ہیرو مارک والبرگ، جنہوں نے ایک سال میں $6 کروڑ 80 لاکھ کمائے۔ والبرگ سے تھوڑے ہی پیچھے ہیں ڈوین دی راک جانسن، جنہوں نے کمائے $6.5 کروڑ، جبکہ تیسرے نمبر پر آئے فیٹ آف دی فیوریس میں دی راک کے کو اسٹار ون ڈیزل، جن کا بینک بیلنس $5.5 کروڑ بڑھا۔ لیجنڈری اداکار مارگن فریمن کو اگلے سال اسکرین ایکٹرز گلڈ کا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ 80 سالہ فریمن اس سے پہلے بھی کئی ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں، جن میں 1 آسکر اور 2 لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز بھی شامل ہیں۔ فریمن صرف اپنی زبردست ایکٹنگ ہی نہیں، اپنی بے مثال آواز کے لیے بھی جانے جاتے ہیں، جس نے کئی فلمز، ڈاکیومنٹریز اور ٹی وی کمرشلز کی شان بڑھائی ہے۔ امریکہ میں سماجی انصاف اور برابری کی جدوجہد میں جارج کلونی اور ان کی بیوی امل بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ اس ہفتے کلونی نے شہری حقوق کی امریکی تنظیم سرڈن پاورٹی لا سینٹر کو $10 لاکھ ڈونیٹ کیے۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں نسل پرستی کی حمایت میں نکالنے والی ریلیز پر کلونی کا کہنا ہے کہ نفرت کے لیے اس ملک میں کوئی جگہ نہیں۔ ایکٹر چیننگ ٹیٹم ان دنوں تھوڑے اداس ہیں۔ اچھے ریویوز کے باوجود ان کی نئی فلم لوگن لکی امریکی باکس آفس پر ایک ہفتے میں صرف $80 لاکھ کما پائی ہے۔ Sometimes you have a great movie and not a lot of people know about it or it just doesn't latch into people. لوگن لکی کے ڈائریکٹر ہے اسٹیون سوڈربرگ، جو اوشنز 11, 12 اور 13 جیسی بلاک بسٹرز بنا چکے ہیں۔ شچی جین، اردو VOA۔ Well, good luck to these actors. Next film کام کر جائے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا View 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو پر، جہاں آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، جبکہ ہم سے رابطے کے لیے ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب آپ سے پیر کو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔